عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، جمعۃ المبارک کے فضائل میں ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس جمعہ کے دن کو باقی سب دنوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ عید کی طرح کا ایک دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے رکھا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس دن کو نہ چنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دن کو پسند فرمایا۔ اور اس دن میں، یہ جو دن ہے جمعے کا، اس کی جان یا اس کا اصل مقصد اس جمعے کے دن کا وہ خطبہ جمعہ میں حاضری اور اس کو سننا اور اس پہ عمل کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی اس پورے دن میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا خلاصہ اس جمعے کی فضیلت، اس دن کی یا جو بھی ہے وہ اصل ہے کہ اس دن کا خطبہ جو ہوتا ہے، یہ جو خطبہ، اس لیے اس خطبے کا جتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کرنے کا، فرمانے کا یا کرنے کا حکم دیا، وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اس کے احکام اور اس میں جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم جمعہ کے احکام کچھ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ فضائل تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج صرف چند احکام جمعہ کے انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جمعہ کا یہ جو خطبہ ہے، یہ جو دن ہے، یہ دن جو ہے اگر ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر چھٹی کرنی ہو، جیسے کہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ ہفتے میں ایک چھٹی ہونی چاہیے، ہفتے میں ایک چھٹی ہونی چاہیے، تو اگر چھٹی کرنی ہے تو پھر جمعے کی ہونی چاہیے، چھٹی جو ہے وہ جمعے کی ہونی چاہیے تاکہ جمعے کا پورا اہتمام ہو۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ دن جو ہے ہمارے ملک میں چھٹی کا دن تھا اور ایک شخص نے اس کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، اس کو اتوار کی چھٹی کر دی، اور اگر ساتھ چھٹی کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہفتے کی چھٹی کر دی۔ یعنی ایک دن عیسائیوں کا لے لیا، ایک دن یہودیوں کا لے لیا، اور مسلمانوں کا دن جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے، دفتر بھی کھلے ہیں، اسکول بھی کھلے ہیں۔ ہم اب یہاں پہ 12:30 بجے، یعنی جو ہے وہ تقریباً 12:45 ہم نے اسی وجہ سے جمعے کا خطبہ لیٹ کیا ہے۔ بچی کو اسکول سے لینے کا کہتے ہیں جی 12:30 بجے چھٹی ہے۔ اب دیکھیں، جو بچہ 12:30 بجے یا 12 بجے اسکول سے فارغ ہوگا وہ کیسے پہنچے گا؟ دفاتر میں، بینکوں میں، ہر جگہ پہ 1 بجے چھٹی ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ کون سا جمعہ پڑھیں گے اور باقی ان کے بچے کہاں جمعہ پڑھیں گے؟ تو بہرحال کاروباری طور پر، جیسے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارا شہر فیصل آباد، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ انہوں نے کاروباری نقصان کے باوجود جمعے کے دن کی چھٹی کو پسند کیا ہے۔ باقی دوسرے شہر دیکھ لیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد، راولپنڈی وغیرہ، ان لوگوں نے اپنے کاروباری فائدہ دیکھا، ان لوگوں نے اپنا دینی فائدہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ تو جمعے کے لیے جو ہے وہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جمعے سے پہلے پہنچنا چاہیے، جمعے سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ کتنا پہلے؟ جتنی اللہ توفیق دے۔ جو پہلے آتا جاتا ہے فرشتے اس کے نام لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس وقت خطیب، جمعہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے پر۔ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو جو فرشتے ہیں نا، تب وہ صحوفہ ہوں، وہ جو صحف ہوتے ہیں نا وہ بند کر دیتے ہیں، اور بند کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ ان جمعے کے احکام میں سے ایک پہلی چیز، سب سے بہترین وقت کون سا ہے کہ جمعہ سے پہلے آنا۔ اس کے بعد جو شخص جمعے کے دوران آتا ہے، یعنی جمعہ خطیب بیٹھ چکا ہے تو وہ جمعے کے دوران آ جاتا ہے، یہ اجر کے اعتبار سے اس سے پیچھے ہے، اجر کے اعتبار سے اس سے ظاہر بات ہے پیچھے، وہ لیٹ آیا۔ یہ اب سوال یہ ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے جسے ہم کہیں گے کہ اس نے جمعہ نہیں پڑھا، اس نے جمعہ نہیں پڑھا، یا وہ جمعہ یا وہ تارک جمعہ ہے۔
آخری انتہا اس کی کون سی ہے؟ اس کی انتہا کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رکعتا من الجمعۃ او غیرها فقد ادرک الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنن الترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جس شخص کو جمعہ کی یا اس کے علاوہ کسی نماز کی بھی ایک رکعت مل گئی تو اس کو وہ نماز مل گئی، اس کو وہ نماز مل گئی۔ جو شخص اتنا لیٹ آئے کہ اس کو جمعہ کی صرف ایک رکعت مل گئی، ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت مل گئی، تو وہ جمعہ پڑھنے والے میں شمار ہوگا، وہ تارک جمعہ شمار نہیں ہوگا، جمعہ پڑھنے والے میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کے احکام جمعے کے ہیں۔ ایک رکعت پڑھی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک رکعت ملائے گا، تو دو رکعتیں ہی وہ پڑھے گا۔ دو رکعتیں ظاہر بات ہے کس کی ہوتی ہیں؟ جمعہ کی۔ تو ظہر کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس وقت آتا ہے کہ دوسری رکعت میں بھی امام رکوع میں جا چکا ہے تو وہ تب پہنچتا ہے تو تب اس کو نماز ظہر کی طرح 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 4، کیونکہ وہ جمعہ پڑھنے والے میں شامل نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والے میں شامل نہیں ہے۔ تو سب سے ادنا حد جو ہے، سب سے ادنا حد، سب سے نیچے درجے والا وہ انسان ہے جمعہ پڑھنے میں جو کہ ایک رکعت ہے جس کو مل جاتی ہے۔ تو بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون سا شخص جمعے میں شمار ہوگا اور کون سا نہیں۔ اور یہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر ایسے تو نہیں کرتا۔ ایک بندہ مسافر ہے، وہ سفر سے آیا ہے، یا کوئی ایسے کوئی جو ہے وہ بیمار ہے، یا کوئی ہاسپٹل میں ہے، یا کوئی ایسا کسی مجبوری ہے تو وہ ایسا وہ جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے یا اس وقت پہنچتا ہے، یا لیکن مختصر یہ ہے کہ جو شخص سب سے اعلیٰ درجے کا جمعہ پڑھنے والا کون ہے؟ جو جمعے سے پہلے آتا ہے، جو جتنا پہلے آئے وہ اتنا افضل ہے۔ جو جمعہ پڑھنے کے دوران آئے وہ بھی جمعے میں شامل ہوگا، اور جو اتنا لیٹ ہو جائے کہ ایک رکعت اسے مل جائے تو وہ بھی جمعہ پڑھنے والوں میں جمعہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو حدیث آتی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ من ترک ثلاث جمعات تہاونا بها، کہ جس شخص نے 3 جمعے اس کو کم تر سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے 3 جمعے بلا وجہ چھوڑ دیے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ تو وہ شخص جو اتنے ٹائم میں لیٹ بھی پہنچا ہے نا، جو لیٹ بھی پہنچا لیکن پہنچ گیا جمعے میں، وہ تارک جمعہ نہیں ہوگا، وہ تارک جمعہ نہیں ہوگا۔ تارک جمعہ وہ ہوگا جو اتنا لیٹ آئے کہ اس کی دوسری رکعت بھی گزر جائے جان بوجھ کر بغیر عذر کے، تو وہ تہاونا بہا ہوگا۔ اور اسی طرح جو پہنچے ہی نہ وہ تو ہے ہی اس میں شامل ہی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا اہم سوال کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے والے جو ہیں ان کے لیے جمعے سے پہلے کتنی سنتیں ہیں اور بعد میں کتنی سنتیں وہ پڑھے گا۔ یہ مسئلہ ذرا آج تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجئے، اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی بات، جمعہ سے پہلے جمعے کی کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ جمعہ سے پہلے جمعے کی کوئی سنتیں نہیں ہیں، جس طرح ظہر سے پہلے ہے نا سنتیں، 4 سنتیں ہیں، جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو جو آ کے پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد ہے، جس وقت وہ ہر وقت ہے، جس وقت بھی کوئی مسجد میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر کوئی شخص مسجد میں نہ بیٹھے۔ تو جو بھی شخص مسجد میں آئے وہ ایک، اس میں دیکھیں یہ 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان جو بھی آئے وہ خطیب کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے، خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے۔ تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے وہ تحیۃ المسجد پڑھے، سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے۔ اچھا، اس کے بعد بھی وقت ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ نوافل پڑھتا رہے، وہ نوافل ادا کرتا رہے حتیٰ کہ خطیب جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جائے۔ بہتر اس کے لیے یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ پہلے آتا ہے
اور نماز پڑھنے میں اس کی توجہ نہیں ہو رہی، تو یہ ضروری نہیں ہے وہ یہ پڑھے۔ افضل یہی ہے کہ جمعے کے دن جو پہلے آئے وہ نوافل کا ہی اہتمام کرے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تھک گیا ہے یا مزید نہیں پڑھ سکتا یا مزید اس کی نماز پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، تو پھر وہ باقی اذکار کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے یا خاموشی سے بیٹھ کے انتظار کرے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے درست ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جمعے سے پہلے سنتیں کون سی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کون سی سنتیں ہیں۔ تحیۃ المسجد، اس کی پہلی حالت ہم نے ذکر کر دی کہ امام خطیب کے پہنچنے سے پہلے اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ اب دوسری حالت یہ ہے کہ ایک شخص اس وقت پہنچتا ہے جس وقت اذان ہو رہی ہو، جس وقت اذان ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ کیا کرے؟ کھڑے ہو کے انتظار، یہ اذان سنے، اس کا جواب دے، بعد میں نماز پڑھے، یا فوراً وہ نماز پڑھے؟ تو اس کے لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کے دوران مسجد میں پہنچتا ہے وہ فوری طور پر تحیۃ المسجد پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحیۃ المسجد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، یا وہ اذان کے دوران پڑھے گا یا خطبے کے دوران پڑھے گا، 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا اذان کے دوران پڑھے گا یا خطبے کے دوران۔ اب اذان کو سن کے اس کا جواب دینا مستحب ہے اور خطبہ سننا واجب ہے۔ اب کس کو چھوڑنا چاہیے، مستحب کو یا واجب کو؟ مستحب کو۔ لہذا اذان جو ہے اگر ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر نماز شروع کر دیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، بے شک اس سے اذان کا جواب رہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ نماز بھی ضروری ہے پڑھنی اور خطبہ سننا بھی ضروری ہے، لہٰذا وہ اذان کے دوران کیا کرے؟ فوری طور پہ تحیۃ المسجد پڑھ لے تاکہ وہ خطبہ پورا سن لے، خطبہ پورا سن لے، خطبے میں خلل نہ پڑے۔ یہ 2 حالتیں ہو گئی، سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ کہ جو بھی اذان کے دوران آئے وہ کھڑے ہو کے اذان کا انتظار نہ کرے، اذان کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ بات سب کو آگے جو باہر ہیں سارے سمجھ آ گئی ہے نا؟ اذان کے دوران بھی جو پڑھے وہ فوراً کیا کرے؟ فوراً تحیۃ المسجد، یعنی 2 رکعت پڑھے، اور پھر اگر اس کے بعد وقت ہے، اذان باقی ہے، تو اس کا جواب دے، ورنہ خطبہ سنے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ایک بندہ اس وقت مسجد میں پہنچتا ہے جس وقت خطبہ ہو رہا ہے، جس وقت خطبہ ہو رہا، پھر وہ کیا کرے؟ تو اس وقت بھی اس کے لیے تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس وقت بھی تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یا سلیق کم فرق رکعتین، اے سلیق کھڑے ہو کے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پہلے 2 رکعتیں پڑھو، حالانکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور یہ 2 رکعتیں مختصر پڑھو، لمبی نہیں پڑھنی، مختصر۔ اچھا، مختصر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں صرف جو واجبات ہیں نا وہ ادا کیے جائیں، مثلا سورۃ فاتحہ پڑھی، چھوٹی سی سورت اس کے ساتھ پڑھ لی، رکوع میں گئے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھی، بس ختم۔ اس کے بعد کھڑے ہو کے اس طرح سجدے میں بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، یعنی یہ ہے اختصار، اور اختصار کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس وقت کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھے اور ان کو اختصار کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ ہوگی سنت قبلی، پہلے یعنی کوئی سنتیں نہیں ہے، صرف تحیۃ المسجد ہے، یا جو پہلے آئے وہ جتنی پڑھ لیں۔ اچھا، بعد میں دوسرا سوال جو ہے وہ کہ بعد میں کتنی رکعتیں پڑھے؟ اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک آپ کا عمل ہے۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4،
کہ جمعہ کے بعد جو پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. کتنی پڑھے؟ 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے کہ جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہے کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. دوسرا آپ کا عمل ہے، دوسرا آپ کا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلی صحیح مسلم کی تھی، یہ صحیح بخاری کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر جاتے اور گھر جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے، گھر جاتے اور گھر جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے. اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے 2 رکعت اور ایک ہے 4 رکعت. لیکن جس وقت 2 چیزیں متعارض ہو جائیں نا، رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا حکم، تو مقدم کیا ہوگا؟ مقدم کیا ہوگا؟ حکم. کیونکہ عمل آپ کا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، حکم ہمارے لیے ہے، حکم ہمارے لیے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایسا کرو، تو ہم نے یہی کرنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو جمعے کے بعد پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. تو یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اکٹھی پڑھنی چاہیے الگ الگ کر کے پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے. اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی، افضل کیا ہے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائے. نمبر 1. اچھا، اب ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی میں عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. پڑھے بڑا ہی اجر کی بات ہے. جتنی زندگی میں ہمیں مہلت مل جائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہے نا. وہ حدیث کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قبر والے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ اس کو اتنی مہلت دے کہ یہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر مر جائے. صرف مرنے والے کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کا. تو جو شخص جو ہے وہ پڑھنا، جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اسحاق ابن راہویہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسحاق ابن راہویہ کا قول اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو اختیار کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے بعد سنتیں گھر میں پڑھتا ہے جا کے، تو وہ پھر ایسا کرے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے. گھر میں جا کے 2 پڑھ لے اور مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھ لے. اچھا، ایک چیز اس سے بھی اچھی ہے، اس سے بھی افضل ہے، جو بہت سارے علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بارے میں کہا. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی نہ چھوڑوں، اس کو چاہیے مسجد میں 4 رکعتیں پڑھ لے، گھر میں 2 پڑھ لے. پھر دونوں پہ آپ کے عمل پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. ان دونوں میں سے اگر ایک چیز اختیار کرنی ہے، دیکھیں دونوں کو اختیار کریں سب سے افضل. ان دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے تو افضل کیا ہے کہ حکم پر عمل کیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص دوسرے پر بھی عمل کرتا ہے، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے. یہ مطلب نوافل ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز وسعت ہے. لیکن افضل اس میں یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہے اگر دونوں میں سے ایک ہے تو پھر مسجد میں پڑھ لے، مسجد میں 4 رکعتیں پڑھ لے. اگر گھر میں جا کے 2 ہی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے انشاءاللہ. یہ بھی اس کے لیے کوئی اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جمعہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جس وقت جمعہ ہو تو انسان کو پوری توجہ کے ساتھ، جتنے حاضرین ہیں ان کو پوری توجہ کے ساتھ خطیب کی طرف منہ کر لینا چاہیے. جیسے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دیتے استقبلناہ بوجوہنا، تو ہم اپنے چہرے جو ہیں وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لیا کرتے تھے. اب دیکھیں جو صفوں کا رخ ہوتا ہے نا، صفوں کا رخ ہوتا ہے قبلہ رخ. اب جو لوگ دائیں بیٹھے ہیں وہ قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، جو بائیں ہیں وہ قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، تو ان کی توجہ دوسری طرف ہوگی، خطیب کی طرف نہیں ہوگی. اس لیے استقبلناہ بوجوہنا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا رخ جو ہے وہ خطیب کی طرف موڑ لے. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری میں ایک تبویب کی، تو اس میں وہ ایک اثر وہ ایک لے کے آئے ہیں ایک صحابی کا قول
کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تھے تو ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دائرہ بنا کے، دائرہ یعنی جتنا اس کے ارد گرد مطلب پورا دائرہ نہیں، نصف دائرہ تقریباً، تو ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس بات کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جو حاضرین ہیں ان کو چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے پورے جسم موڑ کے، صرف گردن موڑ کے نہیں بلکہ اپنے پورے جسم موڑ کے خطیب کی طرف ہو جائے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ کے دوران کسی قسم کی گفتگو کرنا، کسی قسم کی بات کرنا جو ہے یہ بالکل منع ہے، یعنی حتیٰ کہ کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا، اٹھ کے کو آئے تو یہ کو آ کے مصافحہ کرے نا، تو نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرے تو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہی کرے، انسان بیٹھ جائے تو جو ہے وہ اس کا جواب بھی نہ دے، کیونکہ حدیث پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، کسی کے عمل پر جو ہے وہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ اگر وہ آ کے مصافحہ بھی کرے نا تو انسان ہاتھ ہی نہ بڑھائے اس کی طرف۔ سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ مصافحہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو گفتگو کسی قسم کی نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو خاموش بھی کرواتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لأخیہ انصت والامام یخطب فقد لغا، جس شخص نے کسی کو اتنا بھی کہہ دے یار چوپی کر جا، تو یہ بھی لغو کام ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں، جیسے ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحرم فی الخطبۃ الکلام وان کان امرا بمعروف او تصویحا، کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت نیکی کے حکم دینے والا بھی کوئی کام ہے نا وہ بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ تسبیح بھی نہیں کرنے، یعنی ذکر بھی اس وقت نہیں کرنا۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ جس طرح نا کہ خاموش ہو کے صرف سننا ہے، صرف سننا ہے خاموشی کے ساتھ، اس وقت ذکر بھی چھوڑ دینا ہے جمعے کے دوران۔ تو یہ ہے جمعے کا احترام۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، مطلب ہمیں توقع نہیں تھی، بعض دفعہ غیر متوقع طور پر کئی لوگ بعض دفعہ پہلی صف بیٹھے یا وہ خطبے کے دوران فون سننے لگ جاتے ہیں خطبے کے دوران۔ تو اگر کسی کا مطلب کو سائلنٹ نہیں کر سکا، بند نہیں کر سکا، آ بھی جائے تو اس کو چاہیے کہ سکرین پہ نظر ہی نہ دوڑائے کہ کون سی ہے، اس کو فٹافٹ بند کرنے کی کوشش کرے، کہ اس کو سائلنٹ کرے، اس کو کال کو کاٹے اور بند کر دے، بند کر کے فوراً جو ہے وہ جیب میں ڈال دے۔ تو یہ خود جو ہے وہ سننا، فون سننا، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، چاہے کوئی شخص جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ مسجد میں آئے، ایک بندہ حج کر کے آ رہا ہے تو اس کو ملنا اس کو بھی نہیں ملنا، عمرہ کر کے آ رہا ہے، اپنے بچے کو سال بعد آپ دیکھتے ہیں مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن نہیں، جو جب خطبہ ہو رہا ہے کسی قسم کی کوئی کلام نہیں کرنی۔ کلام کرنے کی کسے اجازت ہے؟ کس طرح اجازت ہے؟ اگر جو جمعہ پڑھ رہے ہیں ان میں سے امام کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، امام سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح امام کسی کو مخاطب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول رستے بند ہو گئے ہیں اور قحط سالی ہے، اس نے بڑا ذکر کیا اب قحط سالی کا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش نازل فرما دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے بارش کی دعا کی، تو ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بارش گھٹا اتنی جو ہے وہ تند و تیز بارش ہونے لگی کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے وہیں پہ بیٹھ کے بھیگ گئے۔ ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی، اور پھر اگلے ہفتے جو ہے وہ آ کے اگلے جمعے آ کے کسی نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے یہ دعا بند، بارش بند ہو جائے۔ آپ نے دعا کی تو اسی وقت بارش بند ہو گئی، ایک ہفتہ تک جو ہے وہ بارش ہوتی رہی۔ تو یہ ایک شخص جو امام کے ساتھ خطیب کے ساتھ مخاطب ہوا۔ اسی طرح خطیب کسی کے ساتھ مخاطب ہونا چاہے، جیسے سلیق الغطفانی کی حدیث ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کم فرق رکعتیں، کہ 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھو۔ اس طرح خطیب بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، یا جس کی کوئی ذمہ داری کوئی ایسی لگائی گئی ہو جس سے جمعہ جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے بعض دفعہ انتظامیہ کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں، مائک خراب ہو جاتا ہے، لائٹ ہے، پنکھا، ایک بندے کی ذمہ داری ہے وہ یہ کام کرے، تو وہ جو ہے وہ تاکہ یہ اس کی اصلاح کے تاکہ باقی اس سے متاثر نہ ہو۔
یا اس طرح سیکورٹی کے لیے بعض دفعہ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے جو عام لوگ ہیں ان کو پوری توجہ خطیب کی طرف کرنی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یعنی پوری زندگیاں ہماری جمعہ پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ مثلا خطیب خطبہ دے رہا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے ذرا کھڑا ہوتا ہے، سارے بندے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی سب سے کم اہمیت ہمارے ہاں خطیب کی ہوتی ہے. ایک بچے نے بول دیا ذرا، سارے اس کے دیکھ رہے ہیں. کسی کو چھینک آ گئی، سارے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کھڑکی کھولنے کا، کھڑکی کی آواز آ گئی، چلو ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی خطیب کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہوئی، سارے اس طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں چاہیے. ایسے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارے سروں پر کبوتر بیٹھے ہوئے، ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ہم ذرا سا ہلے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا. یہ اجر جمعے کا ایسا ہے، اور جمعے کا احترام ایسا ہے کہ بالکل خطیب کی طرف پوری طرح متوجہ رہنا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ دھیان رکھنا، اور بالکل خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے. اسی طرح جمعہ کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان اتنی زیادہ خاموشی اختیار کرتا ہے نا، تو اس میں ایک چیز ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ بالکل انسان سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے، تو جس کو پوری رات بھی نیند نہیں آتی اس کو وہاں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ خطبے میں بہت نیند آتی ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جس وقت انسان اچھا، اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جو یعنی نفسیاتی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خطبے کے علاوہ عام جگہ پہ نا بے فکر ہو کے نہیں بیٹھتا ہے. انسان کی کوئی نہ کوئی توجہ، کوئی کام کرتا رہتا ہے. جب خطبے میں بیٹھتا ہے نا، اب اس کو پتا ہے کہ نہ میں نے ہلنا ہے، نہ میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، نہ کوئی، میں نے صرف سیدھا. جب انسان کی بالکل توجہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر بعض وقت کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جو ماہرین نفسیات ہے نا، وہ جس کو نیند نہیں نہ آتی وہ اس کو ایک چیز بتاتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اب یوں دیکھیں، آپ اندھیرے کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل اندھیرا ہے، مسلسل اندھیرا، مسلسل اندھیرا ہے. اس کی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ اس کو نیند آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ تجرباتی طور پہ، کیونکہ ایک ترکیز ہو جاتی ہے. تو خطبہ میں جس وقت ترکیز ہو جاتی ہے نا امام کی طرف، پوری توجہ، تو بعض سے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نعس احدکم، کہ تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، تو کیا کرے؟ فلیتحول من مکانہ، تو وہ اپنی جگہ چینج کر لے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جگہ چینج کرنے سے وہ جو اس کی ترکیز ہوتی ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. وہ اٹھ کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے، وہاں بھی نیند آئے تو کسی جگہ پہ چلے جائے. سنت پہ عمل ہوگا، اور ساتھ جو ہے وہ پوری توجہ بھی ہوگی. حضرات گرامی، جمعہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آنا چاہیے، کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے پہلے اس کو واجب قرار دیا تھا، بلکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اس کے وجوب کے قائل ہیں. یعنی اس کے اتنے دلائل ہیں، اتنی احادیث اس میں آتی ہیں کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پہ جمعہ کا جو ہے وہ غسل فرض ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وضو کرے یہ افضل ہے، وضو کرے تو بڑی اچھی بات ہے، اور غسل کرنا سب سے افضل ہے. بلکہ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک بندہ لیٹ آیا، انہوں نے اسے کہا بھی بات سنو، یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے. ایسے ایسے پوچھا جائے تو کیا ایسا ہو ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ اکیلا ہی لیٹ تھا، کوئی لیٹ نہیں تھا. یہ سمجھ آتی ہے نا کہ وہ اکیلا ہی لیٹ تھا. ہاں، تو عمر نے آگے بلا لی، ادھر آ بھائی، ہاں لیٹ آئے ہو. اور پتہ لیٹ آنے والا کون تھا؟ حضرت عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا آگے. ہاں جی کیوں لیٹ آئے؟ کہنے لگے جی میں نا کام کر رہا تھا. یہ دو روایات ہیں، ایک ہی حضرت عثمان کی ہے ان میں سے. تو میں کام کر رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا، میں اپنے کھیت میں تھا، اذان ہوئی تو میں وضو کر کے دوڑا مسجد کی طرف. یعنی عذر ان کا معقول ہے کہ نہیں، کہ پتہ ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹائم ہو گیا، گھڑی نہیں تھی، اذان کی آواز آئی تو پتہ چلا، دوڑے وہ وہاں سے.
اچھا کہتے ایک تو تم لیٹ آئے اور دوسرا غسل کر کے نہیں آئے، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے غسل کا حکم دیا ہے، اور صحابہ بھی خاموش ہیں اس پہ۔ بہرحال راجع بات یہی ہے کہ جمعہ کا جو غسل ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اتنی اس کی اہمیت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ ڈانٹا تھا کہ صرف تم وضو کر کے آگے غسل کر کے کیوں نہیں آئے، تو غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بندے آتے ہیں نا جمعہ کے لیے، ان کو چاہیے، غنیمت یہ ہے کہ ان کو جتنی پہلی صف، جتنی اگلی صفیں جو ہے نا وہ مل لیں آ کے، اگلی صفیں صرف ایک جگہ بس آنے کے لیے چھوڑ دیا کریں، تو بس یہ کہ اگلی صفیں ان کو پوری مکمل کریں تاکہ بعد میں آنے والا پیچھے اس سے پیچھے۔ بعض لوگ آتے ہیں آ کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سردیاں ہو تو دھوپ میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یعنی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ منزل پہ پہنچ کے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، مثلا انعام حاصل کرنا تھا نا، آپ منزل پہ پہنچ گئے اور انعام کوئی اور لے گیا۔ یہ پہلی صف جو ہے یہ انعام ہے۔ آپ نے بولا مجھے کسی کو پتا ہو نا پہلی صف میں اور اذان میں کتنا اجر ہے، تو لوگ اس کے لیے کٹرا اندازی ہے اور کچھ قسم کے الفاظ ہیں، لوگ اتنا اس کا اہتمام کریں، جو پہلے آ جائے وہ پہلی صف میں آئے، جو بعد میں پیچھے چلتے جائے، لیکن جو بندہ بعد میں آئے وہ لوگوں کو پھلان کے آگے نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص لوگوں کو پھلان کے جمعے کے دن آگے آتا ہے اس شخص نے جہنم کی طرف پل بنا لیا ہے۔ یہ جو لوگوں کو پھلان کے آیا نا یہ جہنم کا پل بن گیا اس کے لیے، فقط اتخذ جسرا الی جہنم، کہ اس نے جہنم کے طرف جانے کا پل بنا لیا ہے۔ تو اس لیے جو لیٹ آتا ہے وہ پیچھے ہی بیٹھے، چاہے اندر اے سی چل رہا ہے گرمیوں میں یا سردیوں میں، اندر جو ہے وہ سردی نہیں ہے، جو لیٹ آیا ہے پھر وہ اپنی جگہ پہ وہ باہر بیٹھے۔ اسی طرح دوسرے خطبے میں عموماً دعائیں ہوتی ہیں، دعا کرنی چاہیے مسلمانوں کے لیے عمومی حالات کے لیے، تو اس میں بعض لوگ نا دعا میں ہاتھ اٹھا کے نا دعا شروع کر دیتے ہیں، تو دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ جو خطبہ کی جمعہ کی دعا ہوتی ہے نا اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بہت ساری جگہوں پہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، مثلا آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ میں دعائیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں، وہاں پہ سجدہ افضل ہے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران جب دعا ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانے، سوائے ایک صورت کے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت کیا ہے؟ اگر استسقاء کی دعا ہو، بارش کی دعا ہونا، بارش کی دعا کی یہ اہمیت ہے، وہ اگر خطبے کے دوران بھی ہے تو ہاتھ اٹھا لینے، خطبے کے دوران بھی ہے تو ہاتھ اٹھانے، اور جیسے ہی وہ ختم ہو دعا ہاتھ پہ چھوڑ دینے، باقی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھا کے کرنی۔ صرف استسقاء کی دعا، بارش کی دعا جو ہے اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، باقی جگہوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ یہ چند احکام تھے جمعہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔